کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا یا بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسی وجہ بن گئی کہ روزہ نہ رکھ سکا اور اس میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ روزہ جو ہے سحری کے بغیر رکھ بھی سکے، تو اس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟ تو ترغیب و ترہیب جلد نمبر میرے پاس اول ہے، اور صفحہ نمبر 403 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی مضبوط رسیاں اور دین کی بنیادیں تین چیزوں پر ہیں جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ جس نے ان میں سے کسی کو ترک کر دیا اور اس نے اس کا انکار کر دیا، اس کا خون بہانا، قتل کرنا حلال ہے۔ نمبر ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ شہادت کا انکار کرنا۔ ظاہر ہے وہ اگر کہے گا کہ میں نہیں مانتا اس کلمے کو، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور شہادت نہیں دے گا، مسلمان ہونے کے باوجود کہے گا کہ میں نہیں مانتا اس کلمے کو، میں نہیں، یعنی کہ وہ انکار کر دیتا ہے دین اسلام کا، تو ظاہر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ فرض نماز کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ تیسرا یہ کہ روزہ، یعنی کہ اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ایسی ہی ہے جیسے وہ اس نے بنیاد اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو جو آگے حکم کیا کہ خون بہانا اور قتل کرنا حلال اور جائز ہے، تو یہ ریاست کا کام ہے، یہ عام عوام کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ دوسری روایت میں تو یہ الفاظ آئے کہ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے اور اس کو جو ہے حقیر سمجھے تو وہ اس کو جو ہے دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ روزہ فرض ہے، اور فرض چیز کو حقیر جاننا کہ روزے جو ہے وہ لوگ غریب لوگ ہی رکھتے ہیں، امیروں کا کیا کام ہے، یعنی اس کو حقیر اور تحقیر کی نظر سے دیکھنا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی اگر تحقیر کی نظر سے اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے دیکھے گا تو پھر وہ اس شخص کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے جو روزہ رکھا ہے اس کی وجہ سے اس نے اس کی تحقیر کی، جیسے ایک عالم کی تحقیر اس کے علم کی وجہ سے کی جاتی ہے، نہ کہ اس عالم کے ذاتی طور پر تحقیر کی ہو۔ تو حکم شرعی جو ہے بڑا سخت ہے، تو پھر یا تو انکار کر دے تو اس کے حوالے سے بھی بڑا سخت ہے، یعنی وہ کافر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ فرض ہے، اور روزے کا انکار جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور جو بندہ چھوڑ دے تو بہت زیادہ سخت وعیدات بھی میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ساری زندگی اس روزے کی قضا، یعنی کہ اس کے ثواب کو پہنچنے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے تو اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک رمضان کا روزہ ساری زندگی روزہ رکھے اس کے ثواب حاصل کرنے کے لیے تو وہ روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، وہ روزہ رکھے گا رمضان کے بعد، کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں اگر قضا کے بعد پھر اگر قضا نہیں رکھتا تو پھر ظاہر ہے اس کو عذاب قبر میں حشر میں دیا جائے گا، اور اگر قضا کر لیتا ہے تو پھر یہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات والا صفات کے اوپر منحصر ہے کہ وہ عذاب دے یا نہ دے۔ یہ تفہیم المسائل جلد نمبر جو ہے اس کی 10 صفحہ نمبر روزے کے باب میں جو ہے وہاں پر یہ سارے معاملات موجود ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو رضا فاؤنڈیشن کا چھاپا ہے، فرمایا کہ اگر کسی وجہ روزہ نہ ہو، یعنی کسی شخص کا روزہ نہ ہو تو غیر معذور، یعنی جو معذور شخص نہیں ہے، کو دن بھر روزہ کی طرح رہنا واجب ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی جان میرا روزہ نہیں ہے جی، اب میں جو مرضی کھاتا پھروں، جیسے مرضی رہوں، تو یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ لکھتے ہیں اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے، یعنی اس کو چاہیے اور واجب ہے کہ وہ اسی طریقہ سے رہے جس طریقے روزے کی حالت میں ہے۔ اور وہ حضرات یہاں پر ان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو کسی وجہ کی بنیاد پر، شرعی عذر کی بنیاد پر روزہ توڑ بیٹھتے ہیں یا ان کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی حاجت شرعی پوری ہو جانے کے بعد اس کو کھلے عام چھٹی ہے کہ جب مرضی جہاں مرضی کھاتا پھرے، اس کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو پھر بھی واجب ہے کہ وہ کھائے پیے بغیر رہے، اور اگر کھائے پیے گا تو حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تحقیر رمضان اور تحقیر روزہ ہے، اور ان لوگوں کا دلی طور پر ان کو نقصان پہنچانا یا ان کے لحاظ سے جنہوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے جب، تو یہ بہتر نہیں ہے، اور یہ رمضان کی تحقیر کے زمر میں آتا ہے۔
آگے آپ فرماتے ہیں کہ 1 بجے کھانا کھا لیا یہ دوسرا گناہ ہے، یعنی کہ اگر بندہ روزہ رکھ کے روزہ توڑ دیا ہے، ایک گناہ یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ وہ اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے، یعنی کھانا کھا رہا ہے اور سریعام کھا رہا ہے، یہ دوسرا گناہ ہے، تو پھر اس پر توبہ فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کرے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روزہ کی قضا ایک ہی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ بغیر عذر شرعی پر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضا ایک ہی ہے، اگر بغیر عذر شرعی بھی روزہ نہیں رکھتا تو اس کی قضا بھی ایک ہی ہے۔ 60 کا حکم کفارہ میں ہے، یعنی کہ اگر روزہ رکھ کے وہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، بغیر عذر شرعی کے توڑ دیتا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے 60 روزے ہیں۔ اس میں 4 چیزیں حدیث پاک میں آئی ہیں کہ وہ غلام آزاد کرے، 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کو اگر نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے کہ جو خود کھاتا ہے، یہ نہیں کہ 60 بندوں پلائے اور اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کھانا کھلا دیا، وہ شمار نہیں ہوگا کفارے میں وہی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کفارہ وہ بندہ جس کی استطاعت ہو، یعنی روزہ رکھنے کی سب سے پہلے اگر رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کے اپنے کفارے کو جو ہے مکمل کرے، اور بالترتیب روزہ رکھیے گا 60 روزے۔ اگر اس میں سے ایک روزہ بھی قضا ہو گیا یا چھوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، شرعی عذر سے یا بغیر شرعی عذر سے، تو اس کو پھر دوبارہ نئی سرے سے گنتی شروع کر کے روزہ 60 پورے مکمل کرنے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں کہ کسی نے بلا عذر شرعی رمضان مبارک کا ادا روزہ جس کی نیت سے راز سے کی تھی، بالقصد کسی غذا یا دوا یا نفع رساں شے سے توڑ ڈالا، اور شام تک کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہوا جس کے باعث شرعاً آج روزہ رکھنا ضرور نہ ہوتا، تو اس جرم کے جرمانہ میں 60 روزے در پہ رکھنے ہوتے ہیں۔ ویسے جو روزہ نہ رکھا ہو اس کی قضا صرف ایک روزہ ہے۔ تو اس سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ شرعی عذر اگر واقع ہو گیا تو پھر وہ اس کی قضا صرف لازم ہو گیا۔ اگر شرعی عذر کے بغیر اس نے یہ معاملہ کیا، روزہ توڑ دیا، تو پھر اس کے اوپر 60 روزے در پہ جو ہے وہ واجب ہیں، تاکہ وہ کفارہ حدیث پاک کی روشنی میں ادا کر سکے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مسائل کی سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔